السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کل لاہور میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا۔ اس واقعے نے ہر آنکھ کو اشک بار کر دیا تھا اور ہر دل کو دکھی کر دیا تھا۔ واقعہ کچھ اس طرح وقوع پذیر ہوا کہ لاہور کے علاقے کہنا میں ایک ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے 14 بچے جان کی بازی ہار گئے، جبکہ 5 بچے شدید زخمی ہوئے، اور جو گھر کی مالکن تھی یعنی کہ ٹیچر، وہ بھی شدید زخمی ہوئی۔ جیسے ہی یہ واقعہ ہوا، ریسکیو 1122 کو فوراً اطلاع دی گئی اور 1122 کی ٹیمیں فوراً جائے وقوع پر پہنچی، اور پہنچنے پر انہوں نے ملبے تلے کچھ زندہ بچے نکالے اور کچھ بچوں کی لاشیں نکالی۔ تو بہت دکھی تھا یہ منظر، اور قیامت سے کم نہیں تھا۔ پورے علاقے میں کوہرام مچ گیا، کیونکہ معصوم بچے جن کی عمریں 8 سے 10 سال کے درمیان بتائی جا رہی ہیں کہ اپنے روشن مستقبل کے لیے تعلیم حاصل کرنے گئے تھے، لیکن افسوس کہ واپس گھر میں ان کی لاشیں آئیں۔ جیسے ہی بچوں کی لاشیں ان کے گھر میں پہنچی تو پورے علاقے میں کوہرام مچ گیا۔ پورے علاقے میں قیامت کا منظر تھا، اور ایک گھر کے 4 بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے، جن میں سے 3 بچے جان کی بازی ہار گئے اور ایک بچہ شدید زخمی ہوا۔ جیسے ہی 3 بچوں کی لاشیں ان کے گھر پہنچائی گئی تو وہ منظر بہت دردناک تھا۔ وہ منظر دیکھنے والا نہیں تھا کہ ہر دل دکھی تھا، ہر آنکھ میں آنسو آ رہے تھے۔ تو جو والدہ اور والد جن کے 3 بچے اس دنیا فانی سے چلے گئے، وہ بہت زیادہ غمگین تھے، بہت زیادہ آہ و بکا کر رہے تھے۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اس واقعہ کا سختی سے نوٹس لیا ہے، اور جو بھی کردار اس واقعے میں ملوث ہیں تو ان کو کڑی سے کڑی سزا سنانے کا کہا گیا۔ تو اس واقعہ میں اسکول مالکن کو جو کہ زخمی ہیں ان کو گرفتار کیا گیا، اور جو ان کے ہسبینڈ ان کو گرفتار کیا گیا، اور جو اس وقت کنٹریکٹر کام کر رہے تھے ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو یہ واقعہ جتنا بیان کیا جائے اتنا ہی کم ہے، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ بھی اتنی ہی کم ہے۔ آج پورے علاقے میں سوگ کا منظر ہے۔ اس علاقے کے ارد گرد جو بھی دکانیں تھیں آج وہ بند ہے۔ تو تاجروں کا کہنا ہے کہ جو کل واقعہ ہوا اس واقعے کی مناسبت سے آج ہم کاروبار نہیں کر رہے، کیونکہ ابھی بھی وہاں پر قیامت کا سماں ہے اور ہر آنکھ اشک بار ہے۔ تو آئیے ایک دوسرا واقعہ جو کہ اسی طرز کا چشتیہ میں ہوا ہے، میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں کہ ایک بکری جو کہ کنویں میں گر گئی اور 3 نوجوان اس کو بچانے گئے اور جان کی بازی ہار گئے۔ وہ جو تینوں نوجوان تھے وہ نیکی کمانے کے لیے گئے تھے، لیکن کیا پتہ تھا کہ وہ اپنی جان بھی گنوا بیٹھیں گے۔ اور یہ واقعہ کیسے ہوا اس کی میں بھی آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ چشتیہ میں کنویں میں گری بکری کی جان بچاتے 3 نوجوان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کنویں کی گہرائی میں آکسیجن کی شدید کمی اور پہلے سے موجود زہریلی گیس کے باعث تینوں نوجوانوں کا سانس بند ہو گیا۔ ہولناک واقعے کے بعد پورے علاقے کی فضا سوگوار، گھروں میں کوہرام مچ گیا۔ چشتیہ صوبہ پنجاب کے ضلع بہاول نگر کے علاقے چشتیہ کے تھانہ صدر کی حدود میں کنویں میں گرنے والی بکری کو نکالنے کی کوشش کے دوران 3 نوجوان زہریلی گیس کے باعث دم گھٹنے سے موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ پولیس اور عینی شاہدین کے مطابق تھانہ صدر چشتیہ کی حدود میں واقع ایک گہرے کنویں میں اچانک ایک بکری گر گئی۔ بکری کو بحفاظت باہر نکالنے اور جان بچانے کے لیے تینوں نوجوان باری باری کنویں کے اندر اترے۔ کنویں کی گہرائی میں آکسیجن کی شدید کمی اور پہلے سے موجود
زہریلی گیس کے باعث تینوں نوجوان کا سانس بند ہو گیا اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ حادثے کا شکار ہو کر لقمہ اجل بننے والے تینوں نوجوان کی شناخت زین، علی رضا اور علی اکبر کے ناموں سے ہوئی۔ ان کی عمریں محض 18 سے 24 سال کے درمیان بتائی جاتی ہیں۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی ٹیمیں فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچی اور امدادی آپریشن کا آغاز کیا اور خصوصی آلات کی مدد سے کنویں سے تینوں نوجوانوں کی لاشوں کو باہر نکالا گیا۔ ضروری قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد تینوں لاشیں ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔ جبکہ نوجوان کے جنازے گھر پہنچے تو ہر آنکھ اشک بار تھی اور پورے علاقے میں کوہرام مچ گیا۔ میری دعا ہے کہ جو سانحہ لاہور میں بچے شہید ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو بچے زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت کاملہ عطا فرمائے، اور سانحہ چشتی میں جو 3 نوجوان جان کی بازی ہار گئے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تینوں کی مغفرت فرمائے، کیونکہ یہ تو نیکی کرنے گئے تھے، یہ تو ایک جانور کی جان بچانے گئے تھے، لیکن ان کو کیا پتہ تھا کہ یہ خود ہی جان کی بازی ہار جائیں گے۔ تو اس طرح کے واقعات سن کر دل بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وطن عزیز پر اپنا کرم فرمائے اور ہر قدرتی آفات سے محفوظ رکھے۔